لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبو القاسم أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلى الله عليه محمد سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ حیدری یا علی۔ سب سے پہلے کمیٹی کے ممبران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ایک مرتبہ پھر اپنے مدرسے میں خطابت کا یا یہ کہوں کہ پڑھنے کا اپنے درس کو دہرانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھے بر محمد جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ پروردگار، اس کے لیے تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے آسمان کے شامیانے کو لٹکایا۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے زمین کو زمین نہ رہنے دیا بلکہ اس میں پہاڑوں کے میخوں کو گاڑ دیا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے پہاڑوں کو پہاڑ نہ رہنے دیا بلکہ اس کے سینوں کو چیر کر چشموں کو جاری کر دیا۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے چشموں کو چشمے نہ رہنے دیا بلکہ دریا میں تبدیل کر دیا۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے دریا کو دریا نہ رہنے دیا بلکہ سمندر بنا دیا۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے سمندر کو سمندر نہ رہنے دیا بلکہ اس سے ایک پودے کو اگایا۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے پودے کو پودا نہ رہنے دیا بلکہ درختی کی شکل عطا کر دی۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے درخت کو درخت نہ رہنے دیا بلکہ اس پر پھلوں کو پیدا کر دیا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو خلق کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، چشموں کو بنایا، دریا کو بنایا، سمندر کو بنایا، اور ان چیزوں کو بنانے کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے بنائی اور اسے کس کے لیے بنایا؟ تو چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں کس کے لیے بنائی اور اس کو کس کے لیے بنایا؟ تو میں بارگاہ خدا میں ہاتھوں کو جوڑ کر پہنچنے کے بعد میں نے کہا پروردگار، تو نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، چشموں کو بنایا، سمندر کو بنایا، کس کے لیے؟ تو پروردگار شاید آواز دے کہ میں نے آسمان کو بنایا انسان کے لیے، میں نے زمین کا فرش بچھایا ہے انسان کے لیے، میں نے پہاڑوں کی میخوں کو گاڑا انسان کے لیے، میں نے پہاڑ کو پہاڑ نہ رہنے دیا بلکہ اسے چشموں کو جاری کیا انسان کے لیے، میں نے چشموں کو چشمے نہ رہنے دیا بلکہ اس میں دریا میں تبدیل کر دیا۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ میں نے دریا کو دریا نہ رہنے دیا بلکہ
سمندر بنا دیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. میں نے سمندر کو سمندر نہ رہنے دیا بلکہ پودے کو اگایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. ان پودے کو پودے نہ رہنے دیا بلکہ درخت بنا دیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. درخت کو درخت نہ رہنے دیا, اس پر پھلوں کو پیدا کر دیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. میں کہوں گا پروردگار انسان کو کس کے لیے بنایا؟ تو پروردگار کہے, شاید آواز دے کہ آسمان کو بنایا انسان کے لیے, زمین کو بنایا انسان کے لیے, پہاڑوں کو بنایا انسان کے لیے, چشموں کو بنایا انسان کے لیے, سمندر کو بنایا انسان کے لیے, دریا کو بنایا انسان کے لیے. انسان کو بنایا پروردگار نے. سورہ صلوات پڑھے پر محمد علیہ محمد پر. آسمان کو بنایا انسان کے لیے, زمین کو بنایا انسان کے لیے, پہاڑوں کو بنایا انسان کے لیے, آسمان کو بنایا انسان کے لیے, سمندر کو بنایا انسان کے لیے. تو عزیزان محترم طلاب کا مجمع ہے, اگر ترجمہ کرنا پڑے بہت افسوس ہوگا. پروردگار نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی ہم نے انسان کو خلق ہی نہیں کیا, جن کو خلق نہیں کیا اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرے. صلوات پڑھے پر محمد آل محمد پر. وہ پروردگار کہ جس نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر الگ الگ قسمیں کھائی ہیں. کبھی کہہ رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, کبھی کہہ رہا ہے والتین والزیتون, کبھی کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. لیکن پروردگار نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا وعزتی وجلالی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, کیا کہا؟ کبھی کہہ رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, کبھی کہہ رہا ہے والتین والزیتون, کبھی کہہ رہا ہے والعصر الانسان لفی خسر. یعنی پروردگار کہیں بھی پورے قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی. کبھی کہہ رہا ہے سورج کی قسم, کبھی کہہ رہا ہے زمین کی قسم, کبھی کہہ رہا ہے رات کی قسم, کبھی کہہ رہا ہے چاند کی قسم, کبھی کہہ رہا ہے تین کی قسم, کبھی کھا رہا ہے زیتون کی قسم, کبھی زمانے کی قسم کھا رہا ہے. لیکن پورے قرآن میں یہ نہیں کہا وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی. لیکن جیسے ہی پانچوں حضرات چادر تطہیر میں جمع ہوئے, جیسے ہی پانچوں حضرات چادر تطہیر میں جمع ہوئے, پروردگار نے کہا وعزتی وجلالی, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اگر ان کی عزت نہ کی اتنا بے عزت کروں گا کسی کو منہ دکھانے کے لائق. کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہو گے. جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کیا, اب مرضی آپ کی ہے, چاہے تو شکر کر کے شاکر ہو جاؤ یا کفر کر کے کافر ہو جاؤ. دیکھیے گا جہاں تک مجھ سے ہو سکا, جہاں تک میں نے تلاش کیا, مجھے قرآن میں پروردگار 4 حالیوں کا ذکر کر رہا ہے. کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار کہہ رہا ہے ان اللہ یہدی من یرید, اللہ ارادہ کرتا ہے جسے چاہے ہدایت کر دیتا ہے. پھر کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے یاسین, اے محمد, تم ہادی ہو اور ہدایت کرتے ہو کس کو؟ صراط مستقیم کی طرف. پھر کہہ رہا ہے کتنے ہادی ہو گئے؟ اللہ ہادی, دوسرے نبی ہادی, ساتھ ساتھ بولے گا, ایک اللہ ہادی, دوسرا نبی ہادی. پھر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ لا ریب کتاب ہے اور یہ ہدایت کرتی ہے لوگوں کو, ہدایت کرتی ہے متقین کو. کتنے ہادی ہو گئے؟ اللہ, نبی, دوسرا تیسرا کتاب. پھر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اولا بیت وضع للناس. کائنات میں سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا, وضع کیا گیا, وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. کتنے ہادی ہو گئے؟ اللہ ہادی, نبی ہادی,
کتاب ہادی، کعبہ ہادی، اب نسبت دیکھیں عزیزان محترم، اللہ ہادی، رسول اللہ ہادی، کتاب اللہ ہادی، بیت اللہ ہادی، اب پانچواں ہادی وہ ہوگا جس کا ایک وقت میں ان چاروں سے رشتہ ہو۔ اب پانچواں ہادی وہ ہوگا جس کا ایک وقت میں ان چاروں سے رشتہ ہو۔ مجھے ذات علی کے علاوہ کائنات میں کوئی نظر نہیں آیا، مجھے کائنات میں ذات علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ ارے نفس اللہ بن کر آیا اللہ سے رشتہ، نفس اللہ بن کر آیا اللہ سے رشتہ۔ ارے کتاب پڑھتا ہوا آیا، کتاب اللہ سے رشتہ۔ ارے آغوش رسول میں آیا، رسول اللہ سے رشتہ۔ ارے کعبے میں آیا، بیت اللہ سے رشتہ۔ کعبے میں آیا، بیت اللہ سے رشتہ۔ دیکھے گا ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، کون کون سی؟ رات الطریق اور ایک اصال المطلوب۔ رات الطریق کسے کہتے ہیں؟ رات الطریق کہتے ہیں منزل کا پتہ بتا دینا، اور اصال المطلوب کسے کہتے ہیں؟ منزل تک پہنچا دینا۔ رات الطریق یعنی مثلا کوئی آئے نیا شخص اور آنے کے بعد کہے کہ بازار میں اترنے کے بعد کہے کہ مجھے مدرسہ جامع المنتظر میں جانا ہے، کہے کہ مجھے مدرسہ جامع المنتظر میں جانا ہے۔ اب کوئی شخص ملے اور انہوں نے ان کو بتا دیا کہ جائیے سامنے تو جائیے سیدھا اور وہاں سے جو ہے رائٹ ہو جائیے گا، پھر اس کے بعد امام باڑا یعنی کہا جائے کہ مدرسہ آ جائے گا۔ یہ ہے رات الطریق یعنی منزل کا پتہ بتا دینا۔ اصال المطلوب کسے کہتے ہیں؟ منزل تک پہنچا دینا۔ مطلب کوئی شخص ملے آئے اور کوئی شخص مل جائے اس کو، اس نے کہا کہ مجھے مدرسہ جامع المنتظر جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو مدرسہ جامع المنتظر جانا ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس نے لا کر یہاں پر چھوڑ دیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ وہ بھی ہدایت تھی، یہ بھی ہدایت ہے۔ اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے، کس کو کیسا ہادی ملے۔ توجہ کیجیے گا، یہ اپنا اپنا مقدر ہے، کس کو کیسا ہادی ملے۔ کسی نے تخت پر بیٹھ کر کہا دوزخ بھی ہے، محشر بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، محشر بھی ہے، کوثر بھی ہے، جہنم بھی ہے، دوزخ بھی ہے، لیکن ہمارا ہادی ایسا نہ تھا۔ ہمارے ہادی نے کہا میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، تم قبر میں جاؤ گے، قبر میں آؤں گا، محشر میں جاؤ گے، محشر میں بھی آؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ قبر میں جاؤ گے، قبر پہ بھی آؤں گا، محشر میں جاؤ گے، محشر میں بھی آؤں گا۔ اب یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کی حکومت یہاں پر بھی ہو، جس کی حکومت وہاں پر بھی ہو۔ ہم آپ نہ کہہ دیں۔ آخری ایک بات اور اس کے بعد آپ لوگوں کی انشاءاللہ تمام سازگار ماحول، خوبصورت ماحول، حج کا ماحول۔ حشام ابن عبد الملک لشکر کا سہارا لے کر، دولت کا سہارا لے کر، تخت کا سہارا لے کر، تاج کا سہارا لے کر حج کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب جیسے ہی حج کرنے کے لیے آتا ہے، لباس فخریہ کو اتارا اور لباس احرام کو پہنا۔ دیکھے گا عزیزان محترم، پروردگار نے اپنی بارگاہ میں 2 ہی مرتبہ بلایا ہے اور دونوں مرتبہ سفید لباس رکھا۔ جب حج کرنے کے لیے بلایا تب بھی سفید لباس رکھا، اور جب قبر میں جائیں گے تب بھی سفید لباس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔
حج کرنے کے لیے آیا، لباس فخریہ کو اتارا، لباس احرام کو پہنا، اب چاہتا ہے کہ جا کر طواف کر لے یا بوسہ دے لے۔ اب جیسے ہی چلنا چاہتا ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، کسی کو کیا پتا کہ کون بادشاہ ہے، کون وزیر ہے۔ اب اس کو راستہ نہ ملا، یہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ تھک کر بیٹھا، اب یہاں سے امامت کے قدم بلند ہونا شروع ہوئے۔ کون؟ چوتھے امام، علی کا پوتا علی۔ اب جیسے ہی کعبے کی طرف بڑھنا چاہا، جیسے ہی کعبے کی طرف بڑھتے ہیں، لوگوں نے کائے کی طرح ہٹنا شروع کیا، لوگوں نے کائے کی طرح ہٹنا شروع کیا۔ اب میں کہوں گا مولا یہ بادشاہ تھا، حشام ابن عبد الملک تھا، اس کے پاس دولت بھی تھی، اس کے پاس تخت و تاج بھی تھا، اس کے پاس لشکر بھی تھا، اس کے پاس سپاہی بھی تھے، اس کے پاس دولت بھی تھے، اس کے پاس درہم و دینار بھی تھے، اس کو راستہ نہ ملا۔ مولا آپ کو کیسے راستہ ملے گا؟ تو شاید مولا آواز دے، تم تو ایسا نہ کہو اور یہاں پر آ کر ایسا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل میری جدہ آئی تھی، دیوار میں در بنا تھا، آج میں آیا ہوں دلوں میں در بنے گا۔ آج میں آیا ہوں دلوں میں در بنے گا۔ اتنا کہنا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حشام ابن عبد الملک نے جو ہے کہا یہ کون ہے؟ دیکھیے یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک بادشاہ کو راستہ نہ ملے اور ایک عام آدمی کو راستہ مل جائے۔ کہا یہ کون ہے؟ برابر میں کھڑا ہوا تھا فرزدق۔ دیکھیے گا پہلے زمانے میں شاعر ہوا کرتے تھے جو بادشاہ کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے اور ان سے اچھے اچھے وظیفے لیا کرتے تھے، اچھے اچھے شہریے لیا کرتے تھے اور اچھے اچھے غذائیں کھایا کرتے تھے۔ تھا درباری شاعر لیکن تھا علی کا چاہنے والا۔ اب جیسے ہی کہا یہ کون ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ فرزدق سامنے آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو جو چاہتا ہوں انسان محترم، کیا کہا یہ کون ہے؟ تو انہیں نہیں جانتا، انہیں مقام ابراہیم جانتا ہے، انہیں مینا جانتا ہے، انہیں صفا جانتا ہے، انہیں مروہ جانتا ہے، انہیں کعبہ جانتا ہے، انہیں حجر اسود جانتا ہے، انہیں کعبہ جانتا ہے۔ کیسا بدبخت ہے، کعبے کو جانتا ہے وارث کعبہ کو نہیں۔ کیسا بدبخت ہے، کعبے کو جانتا ہے وارث کعبہ کو نہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ اب میں عالم اربا میں گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا فرزدق درباری شاعر ہو، شہریے بند ہو جائیں گے، وظیفے بند ہو جائیں گے، روڈیوں کے نالے پڑ جائیں گے۔ تو شاید فرزدق آواز دے کہ بھیا دولت تو چاہیے لیکن ایسی دولت کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں جو عظمت امامت کو گھٹا دے، جو عظمت امام کو گھٹا دے۔ اب حشام ابن عبد الملک کہتا ہے کہ فرزدق آج تک تم نے ہماری شان میں ایسے قصیدے نہیں کہے، فرزدق آج تک تم نے ہماری شان میں ایسے قصیدے نہیں کہے۔ تاریخ کے جملے ہیں، فرزدق نے آستین کو چڑھایا، چڑھانے کے بعد سامنے آتا ہے، غزل میں کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے، آج تک ہماری شان میں ایسے قصیدے نہیں کہے، آج تک ہماری شان میں ایسے قصیدے نہیں کہے۔ تیرا باپ ان کا باپ جیسا ہو تو بتا، تیری ماں ان کی ماں جیسی ہو تو بتا، تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہو تو بتا، تیری ماں ان کی ماں جیسی ہو تو بتا، تیرا نسب ان کے نسب جیسا ہو تو بتا۔ پہلے آئینے میں شکل دیکھ، بعد میں ان سے مقابلہ کرنا، یہ تو عرب کے بدوؤں کی پرانی عادت تھی۔ آئینے میں شکل دیکھی نہیں، رشتہ لے کے نبی کے گھر۔ یہ تو عرب کے بدوؤں کی پرانی عادت تھی، آئینے میں شکل دیکھی نہیں اور رشتہ لے کر نبی کے گھر۔ صلوات پڑھے بر محمد علیہ وسلم۔
پڑھاؤ تو یہیں پہ ختم کرنے کا تھا، لیکن بچے نے نعرہ لگا دیا۔ ایک آیت کا جز پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ دیکھیے گا آیت الکرسی میں ہے من الظلمات الی النور، لیکن نعرہ دین ہے کون کون سے بتا رہا ہوں۔ من الظلمات الی النور یعنی پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں 3 اندھیروں سے، ہم نے تمہیں 3 اندھیروں سے نکالا اور روشنی کی طرف لے آئے۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا اندھیرا مشرک کا اندھیرا، دوسرا کافر کا اندھیرا، تیسرا منافق کا اندھیرا۔ اگر مشرک کو پہچاننا ہو کہو لا الہ الا اللہ، اگر مشرک کو پہچاننا ہو کہو لا الہ الا اللہ، اور اگر کافر کو پہچاننا ہو کہو محمد رسول اللہ، اور اگر منافق کو پہچاننا ہو کہو علی گڑھ منافق کو پہچاننا ہو کہو علی ولی اللہ۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو۔ آج 7 محرم ہے، 7 سفر ہے اور 40 قریب ہے۔ سب سے پہلے دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے گا جب بعد حسین یہ اہل بیت قید کر کر اسیر کر کر لے جا رہے تھے تب فرات کی طرف سے جانے لگے۔ جناب زینب کا جملہ کہتی ہے، سنیے گا عزیزان محترم، کہتی ہے بھیا دریا کی طرف کو رخ کرتی ہے، فرات کی طرف کو رخ کر کے کہتی ہے بھیا آج تک راتوں کو اہل حرم سکون سے سویا کرتے تھے اور یہ لوگ جاگا کرتے تھے، لیکن بھیا آج کے بعد یہ لوگ سکون سے سوئیں گے اور ہم لوگ جاگیں گے۔ آج جناب سکینہ کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، کوفہ سے شام، شام سے کوفہ، اب یہ جب قافلہ جا رہا تھا تو وہ نیزہ کہ جس پر امام حسین کا سر تھا وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اب سپاہی شمع سے جا کر کہتا ہے اے شمع، حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا، حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا۔ شمع تازیانہ لے کر جاتا ہے اور جانے کے بعد سید سجاد سے کہتا ہے سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا، اگر وہ آگے نہیں بڑھا تو میں تمہیں اذیت دوں گا، اس تازیانے سے تمہیں اذیت دوں گا۔ اتنا سننا تھا، سید سجاد نے بابا کی طرف کو رخ کیا، رخ کرنے کے بعد کہتے ہیں بابا بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ تو اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے بیٹا سجاد، میرے سینے پر سونے والی سکینہ اونٹ سے راستے میں گر گئی ہے۔ اجرک مزہرہ دیکھیے گا عزیزان محترم، آج تک آپ حسین کا پرسہ شہزادی کو دے رہے تھے، لیکن آج پرسے کا طریقہ بدلتے ہیں، آج سکینہ کا پرسہ حسین کو دیتے ہیں۔ کہا میرے سینے پر سونے والی سکینہ راستے میں گر گئی ہے۔ زینب نے آواز سنی، سننے کے بعد اپنے ناکے سے اترتی ہے اور تلاش کرتی جاتی ہے، آواز دیتی جاتی ہے سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ جناب زینب کیا دیکھتی ہے کہ ایک معذرہ ہے جس کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے، وہ معذرہ سکینہ کے آنسوؤں کو صاف کر رہی ہے۔ جناب زینب
یزید اس معظمہ کے پاس جاتی ہے. جانے کے بعد کہتی ہے اے معظمہ تو کون ہے؟ اے معظمہ تو کون ہے؟ آج تک اس سکینہ کو، اس یتیم کو کسی نے رحم نہیں کھایا. جس نے بھی کھائے اس کے تازیانے لگے، اس کے تماچے لگے، کسی نے اس پر رحم نہیں کھایا. تو معظمہ کہتی ہے بیٹی زینب، تو نے مجھے نہ پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں. جناب زینب نے یہ سنا، تڑپ گئی، تڑپ کر کہتی ہے اماں اکبر کے سینے میں برچھی لگی، قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، اصغر کے تیر لگا، ماں جایا شہید ہو گیا. راوی کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا، یزید کے دربار میں جب پہنچتا ہے تو یزید پوچھتا ہے کہ یہ بچی کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ تو شمر کہتا ہے کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. اتنا سننا تھا کہ یزید نے سکینہ سے سوال کیا، اے سکینہ تو اپنے پنجوں کو کیوں اپنی ایڑی کو بار بار کیوں اٹھا رہی ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے یزید تیرے سپاہیوں نے ایک رسی میں ہمارے 11 گلے باندھے، جس میں میں کمسن ہوں. جیسے ہی یہ میری پھوپھیاں میری اماں کھڑی ہوتی ہے تو میرا گلا گھٹ جاتا ہے، میرا گلا گھٹ جاتا ہے. اب یزید پھر سوال کرتا ہے، اے سکینہ یہ بتا کہ تو نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر کیوں رکھا ہے، اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر کیوں رکھا ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے یزید میری ماں پھوپھیوں کے، میری اماں پھوپھیوں کے جب چادر چھلنے کے بعد ہم پردہ کرتے ہیں، جب چادر چھلی تو ان کے اتنے بڑے بال ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا رکھا ہے، لیکن میرے بال اتنے بڑے نہیں ہیں کہ میں اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا لوں، اسی لیے میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھا ہوا ہے، میں نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا ہوا ہے. تو یزید کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ یزید کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حسین تجھ سے بہت محبت کرتے تھے، حسین تجھ سے بہت محبت کرتے تھے. سکینہ نے کہا ہاں بے شک میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. دیکھا اس نے محترم، تصور کیجئے گا، ماں صاحب نہیں رلاتے ہیں بلکہ تصور رلاتا ہے. کیا کہا؟ ہاں بے شک میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. کہا میں کیسے مانوں؟ میں تب مانوں گا کہ جب تیرے باپ کا سر تیری آغوش میں آ جائے. اتنا سننا تھا، سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، آواز دی بابا بابا آج ہماری محبت کا امتحان ہے. اتنا سننا تھا، کٹا ہوا سر تشت سے اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.